بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر میں ہم اسلام کا بنیادی دوسرا رکن نماز اس کو ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے لاسٹ لیکچر یہاں پر ختم کیا تھا کہ دین کی اصل بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکا دینا، اور اس دین کی عمارت کا جو ستون ہے، جو اس عمارت کو قائم کیا ہوا ہے، وہ ہے نماز۔ نماز کی تاکید کیوں کی گئی؟ یہ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ روزہ کا حکم ہو، حج کا حکم ہو یا دیگر دینی احکام ہوں تو وہ مختصر مگر جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں، جبکہ نماز اور زکوٰۃ کا کثرت سے حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نماز دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے۔ نماز کے عمل کو ہم درست کر لیں، نماز کی ادائیگی اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ مکمل کر لیں، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کر لیں، دھیان اور توجہ کر لیں، تو یقیناً ہمیں نماز سے فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور ہم دین کے تمام تر احکام کو عملی طور پر بجا لانے کے متحمل ہو سکیں گے، عملی طور پر ٹھیک طور پر ہم اس کو بجا لا سکیں گے، اور ہماری ایسی تربیت ہو جائے گی کہ ہم ہر طرح سے، مذہبی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر پائیں گے۔ اور یہی وہ واحد وجہ ہے، چونکہ یہ دینی تربیت کا ایک سبب ہے، اہتمام ہے، تو ہر امت پر نماز فرض رہی۔ جتنی بھی امتیں آئیں، تمام انبیاء علیہم السلام نماز کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ 2 وقت کی نماز ہر امت میں رائج رہی، فجر کے وقت اور مغرب کے وقت۔ یہ 2 وقت کی عبادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے تک تمام امتوں میں رہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے بار بار اپنی امت کو یہ بتایا، جو نماز کو قائم کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نماز کو ترک کر دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ تبھی جب ہم سورۃ المدثر میں جاتے ہیں تو وہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ کل بروز قیامت جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں پہنچیں گے، تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ایک طبقہ ایسا ہوگا کہ بظاہر ان کا ایسا کوئی عمل نہیں ہوگا لیکن پھر بھی وہ جہنم میں ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ہو؟ تو وہ عذاب دینے والے فرشتے جب پوچھیں گے تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جانا یہ کامیابی کی ضمانت اور دلیل ہے۔ دل و زبان سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود برحق مان لیا، تسلیم کر لیا، تو پھر اس کا اہم حکم نماز اور اس کی ادائیگی سے انحراف کا معنی ہے منہ موڑ لینا، نماز کی ادائیگی نہ کرنا، اللہ کے حکم سے روگردانی کر لینا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا،
کہ وہ مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھے، وہ اپنے آپ کو مؤمن بھی کہے اور اپنے ایمان کے ذریعے سے اپنے عمل کو نماز سے خالی رکھے۔ تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جان بوجھ کر، فقد کفر، اس نے یقیناً کفر کیا۔ عزیز طلبہ، سوچئے، اس حدیث مبارکہ کے ذریعے غور کیجئے کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا جتنی دیر تک نماز کے عمل کو چھوڑے رکھتا ہے، اس وقت تک وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ بالفرض اگر آپ نے صبح کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو ظہر تک آپ حالت کفر میں ہوں گے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس دوران موت واقع ہو جائے تو میں اور آپ، کوئی بھی جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، وہ کس حالت میں مرے گا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اگر ہم اتنا سا غور کر لیں تو پھر ہمیں اپنے اسلام، اپنے دین اور اپنے ایمان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ ظہر کی نماز دانستہ چھوڑ دی تو عصر تک ہم حالت کفر میں چلے گئے۔ عصر کی نماز چھوڑ دی کہ ہم نے پڑھنی نہیں تو مغرب تک حالت کفر میں، اسی طرح عشاء تک، پھر عشاء کی نماز چھوڑ دی تو صبح تک۔ اور ایسا نہ ہو کہ صبح اعلان ہو رہا ہو فلاں نہ ماند، فلاں اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، وہ نماز جنازہ ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ اگر ہم نماز کے عمل کو چھوڑ دیں گے تو یقیناً ہم کہاں لوٹ جائیں گے؟ کفر میں چلے جائیں گے۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ نماز قائم کرو قرآن کی روشنی میں اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، تو معلوم ہوا کہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ اسی طرح نماز اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، قرب الہی، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا مؤثر، بہت زیادہ اچھا اور بہترین وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہم، ان احدکم، جب تم میں سے کوئی، اذا صلی، نماز پڑھتا ہے، یناجی، تو وہ چپ کے باتیں کرتا ہے، کس سے؟ ربہ، اپنے رب سے۔ ہم یہ باتیں کیوں نہیں کر پاتے نماز پڑھنے کے باوجود؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کے اندر موجود جو کلمات ہیں ان کو دھیان سے نہیں پڑھتے، اس کا ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم رب سے کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، گزارش کیا کر رہے ہیں، اور رب کی طرف سے ہمیں جواب کیا مل رہا ہے، ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تب ہوگا جب ہم پورے دھیان سے کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہم دھیان سے کھڑے نہیں ہوتے، ہم کاروبار زندگی سوچ رہے ہوتے، ہم معاشرتی مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ نماز ہمیں فائدہ دینے کی بجائے بلکہ وہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی لاتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، میں جو ہوا سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دل کے اندر ہم نے صنم، بت، آشنا، وہ جو خوبصورت معاشرتی زندگی کے مزے، وہ جو ہم نے کاروباری زندگی کے حساب و کتاب سجائے ہوئے، ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
تو پھر ہمیں نماز سے کیا ملے گا؟ اگر ہم اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور چپ کے باتیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر جوں ہی ہم ہاتھ اوپر اٹھا کر یہ کہیں اللہ اکبر تو ہم دنیا سے کٹ جائیں اور اپنے رب سے جڑ جائیں. اور پھر جب ہم اس رب کو یوں پکار رہے ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے، بحمدک اور بڑی ہی تعریف کے لائق، اور تیرا نام تو ہے ہی بڑی برکت والا. تو ذرا سوچئے عزیز طلباء، اس لمحے نماز کا لطف کیا ہوگا. ہم اپنے رب کے حضور کیسے قریب ہو کر سرگوشیاں اور باتیں کر رہے ہوں گے. تو پھر ہماری نماز ہمیں رب کے حضور پہنچا دے گی اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی معراج کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں گے. کیوں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مؤمنین کی معراج ہے. اور اتنی بڑی عظمت، بلندی، معراج، اس کو چھوڑ کر، رب کا قرب چھوڑ کر، رب سے باتیں چھوڑ کر اگر ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو حالت کفر اور شرک میں تو جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید ہمیں احساس دلا دیا، ہماری آنکھیں کھول دیں کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے جس چیز کا سوال ہوگا وہ سوال نماز کا ہوگا، وہ حساب نماز کا ہوگا. تو ہم کس طرح کہیں گے اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، جب کہ ہمارا عمل نماز سے خالی ہوگا. عزیز طلباء، اس طرح نماز کی تاکید کی گئی ہے. نماز کیا ہے، نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، اور نماز کی تاکید کتنی اور کیسی ہے، یہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نماز کے بنیادی فوائد ان کو ہم پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.